السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 205 اور 206 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى، وا کے معنی اور، اذا جب، تولا وہ لوٹتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے، سعی فی الارض، سعی وہ کوشش کرتا ہے۔ سعی کو یاد رکھنے کے لیے سعی جو ہے اردو کا لفظ یہیں سے لیا گیا ہے۔ سعی کوشش کو کہتے ہیں، سعی و عمل پہ ہم اردو میں ہم بولتے ہیں۔ فی الارض زمین میں، لیفسد لام تاکہ، یا وہ، اور روٹ ورڈ ہے فا سین دال، اور اگر اس میں سین کے بعد الف لگا دیں تو فساد بن جاتا ہے فا سین دال میں، تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور وہ ہلاک کرے کھیتی، یا کے معنی وہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہا لام کاف، اگر اس میں لام کے بعد الف لگا دیں تو ہلاک بن جاتا ہے۔ اردو میں ہم ہلاکت بھی بولتے ہیں، کسی کی تباہی ہو جائے بالکل تو ہلاکت کہتے ہیں۔ الحرثہ کھیتی کو، یہ نیا لفظ ہے، یہ یاد کر لیں۔ اور وہ تباہ کرے کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، نسل سے مراد نسل انسانی بھی ہو سکتی ہے اور جانوروں کی نسل بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ اور اللہ، لا یحب الفساد، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، وہ محبت کرتا، اور اگر ہا اور با سے پہلے میم لگا دیں اور آخر پہ تے لگا دیں تو محبت بن جاتا ہے۔ محبت کے معنی پسند کرنا، الفساد فساد کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اور جب وہ لوٹتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں کہ وہ فساد پھیلائے اور اس میں تباہ کرے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، لہو اس سے، اتق اللہ اللہ سے ڈر، تقوی جو آپ نے بار بار پڑھا لفظ، اور متقی وہ یہیں سے بنے گا۔ اخذت ہو اسے پکڑ لیتا ہے، اخذ کرنا آپ نے کئی بار پڑھا، اسے پکڑ لیتا ہے۔ العزت غرور، عزت کے معنی غرور کے بھی ہوتے ہیں اور عزت کے معنی عزت کے بھی ہوتے ہیں۔ بالاسم گناہ پر، فحسبہ پس کافی ہے، جہنم جہنم، ہو کے معنی اسے، پر اسے پس اسے جہنم کافی ہے۔ یہ جب آپ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ
اور البتہ بے برا ہے المہاد ٹھکانہ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے کون؟ جہنم۔ مہاد ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور مہد کا لفظ میم ہے دال، جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی لیے گود کو مہد بھی کہتے ہیں۔ مشہور ہے نا، اردو میں ہم بولتے ہیں کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ لحد قبر کو کہتے ہیں اور مہد ٹھکانے کو کہتے ہیں، ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں۔ تو جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں یہ بہت آسان سبق ہے۔ دوسری آیت کا بامحاورہ ترجمہ سنیں کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، غرور اسے گناہ پر پکڑ لیتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی مضمون کو آگے جاری رکھا۔ پچھلے سبق کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہوگا۔ جو بندہ بڑا سخت جھگڑالو ہے، دل میں اس کی اور بات ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ لوٹتا ہے، تولا کا کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو لوٹنا، جب وہ پلان کرتا ہے جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جب اسے حکومت اور اختیار ملتا ہے، جب وہ ولی بن جاتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ جیسے نکاح میں بچیوں کا ولی باپ، اور باپ نہ ہو تو بھائی، بھائی نہ ہو تو چچے، اور وہ نہ ہو تو ماموں، یعنی وہ ولی ہوتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں تو بچیوں کا نکاح ہوتا ہے۔ تو وہ جب لوٹتا ہے یا اسے اختیار ملتا ہے یا اسے حکومت ملتی ہے تو وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلے۔ اب فساد کیا ہے؟ فساد امن کا الٹ ہے، اور ہر وہ چیز فساد ہے جو عدل پر نہ ہو۔ جب اللہ نے ایک بات بتائی ہے، اس کی بجائے بندہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے تو یہ فساد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چھوٹے سے چھوٹے فساد سے لے کر بڑے سے بڑے فساد کو ناپسند کیا ہے۔ دوسرا فساد یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، تباہی پھیلاتا ہے، امن کو خراب کرتا ہے، اور اس کا امن کا خراب کرنا صرف اپنے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ نسل انسانی کو تباہ کرے، مویشیوں کو تباہ کرے، اور حتیٰ کہ فصلوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اندازہ کریں، جو ایسا بندہ ہو جو اللہ کے بندوں کو امن، چین اور سکون سے نہ بیٹھنے دے، تو ایسا بندہ اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہو اور وہ جھگڑا چھوڑ دے تو میں اسے
جنت میں ایک جگہ پر جنت کے کنارے کی طرف گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا. کس کو؟ جو لڑائی کو چھوڑ دے، فساد کو چھوڑ دے، لیکن وہ حق پر ہو. حالانکہ حق پر بھی ہو، وہ چاہے تو لڑ بھی سکتا ہے، چاہے تو وہ اس فساد کو آگے بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم ہے اور بنی نوع انسان اس سے تنگ ہوں گے، تو میں اس کو جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے یہ. اور قرآن مجید میں یہ جو فساد کی بنیاد پر پھر قتل و غارت ہو جاتی ہے، ایک انسان کے ناحق قتل کرنے کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں فساد اور فتنے سے بچنا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگی کہ امن اور سلامتی قائم رہے. اور دوسروں کے لیے ہمیں تبھی ہم اچھے مسلمان ہیں، ہماری نماز اور روزے کا اور حج کا تبھی فائدہ ہے کہ دوسرے انسان ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے محفوظ رہیں، بلکہ ان کو فائدہ پہنچے. اور آگے فرمایا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، یہ ایسے کام نہ کرو، تو اس کا غرور اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. یعنی جو اس میں تکبر ہوتا ہے، جو اس میں اپنی نام نہاد عزت کو، اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے جو اس نے پلان کیا ہوتا ہے، وہ اس کو فساد سے باز نہیں آنے دیتا، وہ گناہ پہ ڈٹا رہتا ہے. اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے. کبھی یہ کیفیت ہماری بھی اگر ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہوگی اور اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا اور اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور یہ نام نہاد عزت کی خاطر انسانیت کا امن خطرے میں ڈالنا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اس کا اعلان بھی فرما دیا کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی کوئی مزے کی جگہ نہیں ہے. تو مشہور حدیث ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امن پسند انسان بنائے اور ہمیں دوسروں کے شر اور فتنے سے اور فساد سے بھی محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.